یہ صرف 3 سیکنڈ میں اثر دکھانے والا ایسا محبت کا طاقتور ترین عمل ہے نا، جو شخص بھی کرے گا فوری طور پر اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ اس میں کسی بھی چیز کے کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف تصور میں دم کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس شخص کا تصور کر لینا ہے۔ پہلے یہ جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو اسماء مبارکہ بتاؤں گا، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف اتنا کام کرنا ہے کہ تصور میں اس کا سوچنا ہے، اور سوچ کر، یا اگر آپ کو اس کا نام کا پتہ ہے، آپ کا شوہر ہوگا، آپ کی بیوی ہوگی، یا کوئی بھی شخص ہوگا، تو آپ نے اس کا تصور کر کے، مطلب آپ کسی سے اپنی جائز بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی جائز حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو آپ نے اسی طرح اس کا تصور کر لینا ہے اور ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اسماء مبارکہ کے پڑھنے کا طریقہ جو خاص ہے، میں آپ کو بالکل وہی بتانے لگا ہوں، اور اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے اس سے کلام کرنا ہے، یا اس سے بات کرنی ہے، یا اس کو فون کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر جو بھی آپ کی بات ہوگی وہ شخص ماننے پر مجبور ہو جائے گا، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اور ایسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ شخص آپ کی کسی بات کو ٹالے گا نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ 3 سیکنڈ میں اثر کر جاتا ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات کسی جس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہو اور دوسرا شخص اس عمل کو کرتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے اس کے تمام معاملات میں جو دخل اندازی کر رہا ہوتا ہے، زیادتی کر رہا ہوتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ اسی طرح جس کو ہم کہتے ہیں کہ حب کا، محبت کا، یہ سب سے زیادہ طاقتور ترین عمل ہے۔ بد مزاج کو بھی یہ اچھی طرف لے آتا ہے، اس کے دل میں جو نفاق ہوتا ہے، جو اس کی طبیعت میں بد مزاجی ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی طرح کی بد نیتی جو ہوتی ہے، وہ بھی اس عمل کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ تسخیر کے لیے، یعنی کہ تسخیر خلق کے لیے بھی اس عمل کو بہت زیادہ مجرب پایا گیا ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی پھل پر دم کر کے اگر اس شخص کو کھلایا جائے، تو اس عمل کی برکت سے مطلوب، یعنی کہ طالب ہو جاتا ہے، وہ اس کے دل میں اس بندے کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی میں اختلافات رہتا ہے، اتفاق نہیں ہو رہا، تو اس کو پھر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کرنے سے وہ شخص کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اور نفرت جو ہے وہ محبت میں بدل جاتی ہے۔ اس کا 2 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ایک تو اس کو آپ پھل کے اوپر، یعنی کہ پھل دار چیز جو ہوتی، جیسے امرود ہے، جیسے کیلا ہے، سیب ہے، یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو پھل ہیں، ان کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر دم کر کے آپ کھلا سکتے ہیں، تو اس کی برکت سے وہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا صرف تصور میں، کھانا پلانا اگر مشکل ہو تو صرف تصور میں ہی آپ اس کو دم کر کے جو ہے وہ دم کر دیں گے، تو انشاءاللہ اس سے بھی محبت پیدا ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر پھر یہ ایت مبارکہ ہے، اگر آپ نزدیک ہیں تو آپ بائیں کان میں بھی پھونک سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نزدیک ہیں تو یہ کام کریں گے، اگر دور ہیں تو صرف تصور میں ہی دم کر دینا کافی ہوگا۔ اب میں سارے طریقے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جتنا کوئی شخص زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس عمل کی اثر اور تاثیر ملتا ہے۔ جتنا وہ شخص دور ہوتا ہے، اس قدر پھر اس کی تاثیر اور اثر میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کو بھی اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کا محض غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ کوئی شخص قریب، ہاں کسی چیز کے کھلانے سے جو ہے وہ محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کا اثر تا دیر رہتا ہے۔ اور جہاں تک کہ اس کا اور طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کھلانے پلانے والا میں نے آپ کو بتا دیا، یا تو آپ اس کے اوپر دم کر کے اس کو کھلا دیں، یا اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ، اور درمیان میں صرف 11 مرتبہ آپ نے یہ ایت کریمہ پڑھنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے مطلوب آپ کا جو ہے وہ آپ اس اپنے عمل کے ذریعے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ کسی سے بھی اپنی بات منوانی ہے۔ یہ بالکل 2 لفظوں کی ایت کریمہ ہے، اور قرآن مجید کی یہ ایت بڑی مبارک ہے۔ یہ تقریباً آتی بھی ہر شخص کو ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان، ہر شخص کی تقریباً اس ایت کو یاد کر بھی لیتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، اور چاہتے افسر کے سامنے آپ جا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی حاکم ہے، کوئی وقت کا آفیسر ہے، آپ اس سے اپنی کسی جائز بات کو منوانا چاہ رہے ہیں،
آپ کی وہ بات مان نہیں رہا، تو اس کو آپ پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات کو مان لے گا۔ اور آپ نے جاتے ہوئے بس صرف تصور میں اس کے سامنے جا کر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے، انشاءاللہ 3 سیکنڈ کے اندر اندر اس کا اثر آپ خود محسوس کریں گے۔ اور اسی طرح اگر اہل خانہ میں، آپ کے گھر میں یا کہیں بھی اور کوئی بھی شخص اس طرح کے مسائل کے اندر مبتلا ہے، کسی کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں، یا کسی کا دل کا راز جاننا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی مطلب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ اس آیت کریمہ کوئی جائز کام ہو، ناجائز کے لیے آپ کریں گے تو آپ گناہگار بھی ہوں گے اور آپ نقصان کے مرتکب بھی بنیں گے۔ یہ اس عمل کا جو ہے فائدے اور نقصانات دونوں چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں، بعض آج کل جیسا معاشرہ چل رہا ہے، حالات خراب ہیں، لوگ خواہ مخواہ کسی سے اپنی جائز اور ناجائز بات منوانے کے لیے عملیات کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے نقصان بھی اس قدر ہی زیادہ ہوتا ہے جس قدر وہ نقصان والا کام کر رہا ہوتا ہے، غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ناجائز کسی سے بات منوانے کے لیے اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ یہ عمل ایک قرآنی عمل ہے اور قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی کے گھر رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ آیت کریم وہ نہیں دے رہے، انکار کر رہے ہیں، تو آپ اس وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن کسی ناجائز عورت کے لیے حرام کام کو مرتکب کرنے کے لیے آپ کریں گے تو اس کا وبال اللہ کی طرف سے آپ پر بہت زیادہ ہوگا۔ ہم اس طرح کے اعمال کی نہ اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کہتے ہیں کہ کو کرے، اور نہ کر کے دیتے ہیں، اس لیے ایسے لوگ ہمارے سے رابطہ نہ کیا کریں۔ اور بہت سارے لوگ پریشان کر رہے ہوتے ہیں بار بار کالیں کر کے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف ہوتا ہے کسی ناجائز اور حرام رشتے کو اپنے پیچھے لگانے کا۔ تو اس لیے اور وہ لوگ جن کے عملیات میں ان کو فائدہ کم ہو رہا ہے تو وہ بھی ضرور اس عمل کو کریں۔ اس عمل سے انشاءاللہ مزید تقویت ملتی ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ راستے ہموار ہوتے، کھلتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ ذرا سن لیں، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، بالکل مختصر سی تعداد میں نے جو آپ کو بتائی ہے اسی تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اختلافات، اگر آپ کسی کی نظروں میں گر چکے ہیں یا کوئی آپ کا دشمن ہے جو بالکل پتھر دل ہے، آپ کی جان لینے پہ تلا ہوا ہے، آپ یہ پڑھ کر اس کو صرف دم کر دیں تصور کے اندر، انشاءاللہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کلمات کے اندر بہت زیادہ طاقت رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کا سارا کلام ہی بابرکت ہے اور قرآن مجید کے معجزات ہم ہر سال دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہے کہ اس کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جس ارادے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بیمار کے اوپر اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص موت کے وقت، موت کی سختی میں اس کو پڑھتا ہے کہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلے، تو اس کی روح کے نکلنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس عمل کو اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر میدان کے اندر کامیابی عطا فرمائے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہر جائز کام کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ جیسے سورۃ رحمان پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح کے قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اس کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر نیت درست ہوگی تو عمل کے اندر فائدہ حاصل ہوگا، اگر نیت درست نہیں ہوگی تو صاف ظاہر ہے پھر فائدہ بھی نہیں ہوگا، فائدے کے بجائے نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک غلط راستے پر جائیں گے تو آپ کو پھر غلط چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر آپ درست سمت جائیں گے تو پھر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس طرح یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں، یہ بار بار اس لیے سمجھائی جاتی ہیں، کچھ لوگ نئے آتے ہیں پھر ان کو بھی بتانا ہوتا ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ اب میں آیت کریمہ بتا دیتا ہوں، دونوں طریقے، پھل پر بھی پڑھ کے اسی تعداد کے برابر پڑھنی ہے، تصور میں اگر دم کرنا ہے، پاس نہیں ہے یا نام کے اوپر دم کرنے تو تب بھی اس کا یہی طریقہ ہوگا، صرف تصور میں کر دینا بھی کافی ہوگا۔ اگر پھل کے اوپر پڑھ کے دم کر کے کھلاتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے درود پاک میں آپ تھوڑی سی تعداد جو ہے وہ جتنی بتائی اس کے برابر بھی کر سکتے ہیں، ادروائز کم از کم 3 مرتبہ بھی، لیکن اگر 11 مرتبہ جو بتایا گیا ہے اسی کے برابر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو اس عمل میں مزید زیادہ تاثیر اور طاقت نصیب ہوگی۔ اب یہ آیت کریمہ یہ ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین،
صرف اتنی سی آیت کریمہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سبحان الذی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ پھر جب یہ عمل کا آغاز کرنا ہے تو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھتے جانا ہے اور اس آیت کریمہ کو پڑھتے جانا۔ آخر میں آپ نے تصور میں یا پھل کے اوپر دم کر کے اس کو کھلا دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا جائز مقصد جائز حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بار ہی یہ عمل کرنا کافی ہوتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔